السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات، یہ چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو تم میں سے ان دنوں میں بیمار ہو جائے یا سفر پر جا رہا ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ روزے چھوڑ سکتا ہے اور آئندہ کسی دنوں میں اس کی قضائی دے دے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ جن کے لیے یہ روزہ رکھنا مشقت والا ہے، بیماری کی وجہ سے یا انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے، تو فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بطور فدیہ یہ کافی ہے۔ مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلانا، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ میں نے اپنے ابو کے حصے کے روزے رکھوانے ہیں، وہ بیمار ہے، اس نے روزے رکھوانے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں نہیں ہے کہ روزہ رکھوانا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ فدیۃ، فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، بس۔ اب دیکھیں، مثال میں اپنے اوپر ہی دے دیتا ہوں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ بیمار ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ مجھے فدیہ دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اپنے والد کے روزے قاری صاحب کو رکھوا رہا ہوں، تو اگر آپ روزے مجھے رکھوا رہے ہیں تو میں اپنے رکھ رہا ہوں یا آپ کے والد کے؟ دو روزوں کی نیت تو ایک وقت میں نہیں ہو سکتی نا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب کسی کو پیسے دینے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کسی کے روزے رکھ تو نہیں رہے، کیونکہ میں نے روزے رکھوانے، تو یہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے، آپ نے مسکین کو، غریب کو ایک ٹائم کا کھانا یا کھانے کے برابر پیسے دینے ہیں۔ ممکن ہے کہ جس کو تم دے رہے ہو وہ خود بیمار ہو اور وہ خود بھی نہ رکھ رہا ہو، آپ کے پیسے دینے سے آپ کے روزوں کا فدیہ ہو گیا، اس نے لے کر استعمال کر لیے، کھا لیے، پی لیے، پہن لیے، آپ کو ثواب مل گیا۔
اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی غریب کو ایک شخص بھی دے رہا ہے اور دوسرا بھی اسی کو دے رہا ہے اور تیسرا بھی اسی کو دے رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم روزہ رکھوا نہیں سکتے کسی کو، اور نہ کوئی ہمارے حصے کا رکھے گا۔ اس نے اگر رکھنا ہے تو اپنے حصے کا رکھنا ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ رہا تو وہ 2 3 4 سے پیسے لے کر وہ غریب بھی آگے کسی کو پیسے دے گا فدیے کے طور پر، تب اس کا فریضہ ادا ہوگا۔ تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جن لوگوں کے لیے روزہ مشکل ہے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے اس کو دے دے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو اس سے زیادہ دے دے، مثال کے طور پر ایک ٹائم کا کھانا عمومی طور پر درمیانہ 200 روپے ہے، مثال ہے، تو یہ 300 کے حساب سے دے دے، 400 کے حساب سے دے دے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو اپنی مرضی سے زیادہ دے دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم خود ہی روزہ رکھو، تھوڑی سی مشقت اٹھا کر اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کا نزول 2 طریقے سے ہوا، ایک لوح محفوظ سے آسمان تک، اور پھر آسمان سے دنیا تک۔ قرآن کا نزول 2 طریقے سے ہوا، ایک لوح محفوظ سے آسمان تک۔ لوح محفوظ وہ جگہ جہاں ہر شے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ۔ قلم اگرچہ بے جان ہے لیکن اللہ نے اس کو زبان دی تو وہ پوچھنے لگی ما اکتب، یا رب میں کیا لکھوں؟ میرے رب نے اسے کہا اکتب ما کانا وما ہوا کائن الی الابد، اے قلم تو میرے حکم سے وہ بھی لکھ دے جو پہلے گزر چکا، اور وہ بھی لکھ دے جو ہمیشہ تک ہونا ہے۔ ہر شے، حتیٰ کہ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، یہ بھی اس میں لکھا ہوا، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہاں سے اکٹھا قرآن پہلے آسمان پہ نازل کیا گیا، اور اس وقت رمضان کا مہینہ تھا اور مشہور ہے 27ویں رات تھی، لیکن درست بات یہ ہے کہ وہ 25ویں طاق رات تھی جب پورا قرآن پہلے آسمان پہ آیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ رمضان کا مہینہ تھا، لیکن دن کے وقت نازل ہوا ہے، وہ رات کو نازل نہیں ہوا۔ اس کا آغاز کب ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے 27ویں روزے دن کے وقت، ظہر کے بعد، اس وقت میں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے تھے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے اور فرق کرنے کے، کھرے اور کھوٹے کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے واضح دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پالے، اس کی زندگی میں آ جائے، اس پر لازم ہے فلیصمہ کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، دوبارہ پھر فرمایا جو بیمار ہے یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ اس وقت چھوڑ دے اور بعد میں اس کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ
بڑی آسانیوں کے ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے، روزہ تمہاری تنگی کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آسانیاں ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم پر لازم ہے کہ وہ گنتی مکمل کرو، سارے روزے رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے رکھی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تم سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو تم سے زیادہ دنیا کی نظر میں سمجھدار ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو تم سے زیادہ مالدار ہوں گے، لیکن ان کے پاس یہ ہدایت نہیں ہے۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو تم اس کے شکریہ کے طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ روزوں کی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھیں، جن کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان کے آنے سے پہلے کچھ کام کرنے ہیں، اور رمضان شروع ہو جانے کے بعد کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ ان باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے 3 تعلق درست کرنے ہیں، 3 معاملے درست کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ بہتر بنانا ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ رمضان آئے گا تو نمازاں شروع کر دیں گے، رمضان آئے گا تو معافی مانگ لیں گے، رمضان آئے گا تو میں یہ نیکی شروع کر دوں گا، رمضان آئے گا تو میں اس گناہ سے رک جاؤں گا۔ یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ اگرچہ نیکی کرنے کا ارادہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ ارادہ ناقص ہے۔ اگرچہ گناہ سے رکنے کا ارادہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ ابھی ارادہ ناقص ہے، کیونکہ تمہیں کس نے بتایا کہ تیری زندگی میں رمضان آئے گا؟ تمہیں یقین نہیں ہے، اور دیکھ لینا تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے محلے داروں میں، تمہارے جاننے والوں میں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو مل ہی جائے گا جو رمضان سے 2 دن پہلے اس دنیا سے چلا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی رمضان سے 1 دن پہلے اس دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ سوچنا کہ رمضان آئے گا تب میں معافی مانگوں گا، رمضان آئے گا تب میں نمازیں شروع کروں گا، رمضان آئے گا تب میں اپنے گناہوں سے رکوں گا، یہ غلط بات ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ بیمار ہونا موت کے لیے لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ موت کے لیے بڑھاپا لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں ہے۔ کتنے ایسے جوان، کتنے ایسے صحت مند، کتنے ایسے نوجوان جو اچانک اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے لازم ہے کہ ہمیں ابھی سے اپنے اعمال کی اصلاح اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور غور کریں، رمضان اللہ کی طرف سے مہمان ہے، تو مہمان آ جائے اس کے بعد اپنا لباس وغیرہ حلیہ وغیرہ چینج کرنا چاہیے، یا اس کے آنے سے پہلے ہی انسان کو صاف ستھرا بن جانا چاہیے؟ کیا ہم رمضان کا استقبال اپنے آپ کو گناہوں میں لدڑے بدڑے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کی حالت میں کریں گے؟ کیا ہم رمضان کا آغاز گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے کریں گے؟ کیوں؟ یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، گناہوں سے پاک کر لیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو جائے، اور ہم نیک بن کر رمضان کا آغاز کریں، اور آغاز سے ہی ہماری نیکیوں کا سلسلہ بہت اعلیٰ درجے پر چلا جائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں آج ہی اللہ تعالیٰ سے پہلے سارے گناہوں کی معافی، اور پھر آئندہ ان گناہوں کو چھوڑنے کا پکا وعدہ، اور جو نیکیاں ہیں ان کو کرنے کا پکا ارادہ آج سے ہی کر لینا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق والوں کے ساتھ ہمیں اپنے معاملے درست کر لینے چاہیے۔ یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے، یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن یقین جانیے اسی میں کامیابی ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، کہا زمین پہ چلی جا، قامت الرحم تحت العرش، وہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے کھڑی ہو گئی، چمٹ گئی۔
میرے رب کہتے ہیں رشتہ داری تو دنیا پہ کیوں نہیں جا رہی؟ کہنے لگی ہذا مقام العائد بک من القطیہ، یا رب مجھے دنیا میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا میں دنیا میں جاؤں گی تو دنیا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی، مجھے کاٹ کے رکھ دے گی۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں، میں تیرا قرب چاہتی ہوں۔ میرے رب نے کہا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ تو دنیا پہ چلی جا، جو تجھے ملائے گا میں رب اپنا تعلق بھی اس کے ساتھ ملا لوں گا، اور جو تمہیں کاٹے گا میں اپنا تعلق بھی اس سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب تم کہہ دیتے ہو اور سچ کہتے ہو کہ میرا تیرے بغیر گزارا ہو جائے گا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے لے کر نہیں کھاتا، میں تمہارا کوئی کانا نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی ایسا ملازم نہیں ہوں کہ جو تیری باتوں میں مان لوں۔ ہم کہتے ہیں اور سچ کہتے ہو، کوئی کسی سے لے کر نہیں کھاتا اور سبھی کا گزارا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا پابند نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر بندہ مومن ہے اس کا ساری دنیا کے بغیر گزارا تو ہو سکتا ہے، لیکن پیدا کرنے والے رب کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تمہارا اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور رب تمہیں اسی وقت ملے گا جب تیرا اپنے مسلمان بھائی اور اپنے رشتہ دار سے رشتہ جڑا ہوگا، تو تب رب بھی تیرے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جب تم اس کو توڑو گے اللہ بھی اپنا تعلق توڑے گا۔ فرمایا یہ بات مت سمجھو کہ تم نے صرف رشتہ داری کو ملایا ہے، بلکہ رشتہ داری کے پیچھے یہ تصور رکھو کہ تم نے اس کو ملا کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا ہے۔ یہ لازم ہے۔ مجھے پتہ ہے میں بھی آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، بہت مرتبہ بڑے مسائل بن جاتے ہیں، ہم مسائل کو چھوڑ کر ایک بات کرتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ آپ 100% درست ہیں، آپ کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، ہم وقتی طور پر یہ مان لیتے ہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اسی نے آپ کو برا بھلا کہا، اسی نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اسی نے آپ کے بارے میں زبان چلائی، اسی نے آپ کا حق کھایا، اسی نے آپ کے بارے میں یہ ظلم اور زیادتی کی، مان لیا ہم نے۔ اب بتا کیا صلح کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟ آئیے ایک حدیث سنیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو شخص سچا ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود، درست ہونے کے باوجود ساری باتوں کو رب تعالیٰ کے لیے چھوڑ کر صلح کر لیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اس کو ایک محل ضرور لے کر دوں گا۔ اس سے آگے کیا چاہیے؟ ہم سب یہاں جو آئے ہیں مجھے یقین ہے اور میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ کوئی بھی ان میں منافق یا کافر نہیں ہے، سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور کس لیے آئے ہیں؟ دنیا کی کوئی غرض نہیں، مفاد نہیں، فقط اس لیے کہ ہمیں اس قرآن کی کسی آیت کا پتہ چل جائے یا کسی حدیث کا پتہ چل جائے اور وہ میرے ایمان کو اضافہ کا سبب بنے اور میں اس پہ عمل کر کے اللہ کی جنت کا وارث بن جاؤں۔ اسی لیے آپ آئے ہو نا۔ تو جب تم یہی لینے آئے ہو کہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے، جنت کا راستہ بتا دیا جائے، جہنم کے راستے سے بچا لیا جائے، تو آ جاؤ، یہ پیغمبر علیہ السلام کی ضمانت ہے جو ساری دنیا کی ضمانتوں سے اعلیٰ ضمانت ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جنت تمہارے سامنے ہے، یہ جنت کے دروازے تمہارے سامنے ہیں اور اس کے تالے کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، تیری زبان کے چند کلمات میں ہے۔ اگر تم اللہ کی خاطر اپنے دشمنوں کو معاف کر دو، رشتہ داروں کو معاف کر دو، اپنی صلہ رحمی کو قائم کر لو، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، حق پر ہونے کے باوجود بھی چل چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ یہ گارنٹی کس نے دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر کوئی بندہ ہو نا، حاجی صاحب لگا لیں، میجر صاحب لگا لیں، دو بندے لڑے ہوں، کہیں چھاڑی یار وہ میرا باہر پلازا ہے مین روڈ تے 10 کروڑ روپے دا، تو یہ نہ صلح کر، پلازا تیرا۔ مجھے ذرا ایمان سے بتائیے جنی مرضی لڑائی ہوئی اگر 10 کروڑ دا پلازا ملتا ہوئے، کیا گھر جا کے وہ گوڈے پھڑ کے نہیں کہے گا یار تیری مہربانی من جا کیونکہ پلازا منو مل جائے، میری دنیا بھی سنور جائے گی۔ یقین جانیے مل بھی جائے کتنی دیر تک؟
جب تک تیری آنکھیں کھلی ہیں بس اتنی دیر تک، جب آنکھیں بند ہوں گی اولادیں اسی کے اوپر لڑیں گی، اولادیں اسی کے اوپر لڑیں گی۔ لیکن یقین جانیے یہ 10 کروڑ کا پلازہ کیا چیز ہے؟ کعبے کے رب کی قسم، میرے آقا کی زبان کے نکلے ہوئے موتیوں سے، قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس کلمات، آپ نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا، عرب، عجم، امریکہ، افریقہ، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے، جواہرات، موتی، لال، سونا، چاندی، ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو تم اکٹھا کر کے جنت کا سودا کرنے کے لیے چلے جاؤ، فرمایا اس کے ایک گز ٹکڑے کی بھی تم قیمت ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جنت ایک ایسی چیز ہے جو وہاں چلا جائے گا کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جوانی ایسی کہ کبھی بڑھاپا نہ آئے، دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے؟ صحت ایسی کہ کبھی بیماری نہ آئے، دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے؟ زندگی ایسی کبھی موت نہ آئے، دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے؟ ہر خواہش کے اوپر پورا کر دیا جائے، دنیا میں کون سا مقام ایسا ہے؟ فرمایا پوری دنیا لے کر بھی تم جنت کو خریدنا چاہو ایک گز ٹکڑا نہیں خرید سکتے۔ وہ جنت اور پھر اس جنت کا محل اور اس کی ساری نعمتیں اور ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ کی جنت، جس جنت کی تلاش میں تم صبح و شام مسجد میں آتے ہو، جس جنت کی تلاش میں سارا دن بھوکے رہتے ہو، جس جنت کی تلاش میں لاکھوں لگا کے حج عمرے کے لیے جاتے ہو، جس جنت کی تلاش میں لاکھوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، نیت کیا ہے؟ مجھے جنت مل جائے۔ اس جنت کا دروازہ تیرے سامنے ہے اور چابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ کیا مسلمان کو معاف کر دے؟ ضمانت تمہیں دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت تیری ہے۔ لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ کرسا جی گل تو تھوڑی صحیح ہے لیکن دنیا چ نک نہیں رہندا، دنیا میں بس دنیا میں رہنا بھی تو ہے نا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن کیا کریں معاشرے۔ یقین جانیے آپ سچ کہہ رہے ہیں، دنیا میں ناک نہیں رہتا۔ آپ کسی مرے ہوئے 10 سال 15 سال پرانے کی قبر کھود لیں، اللہ کی قسم اس کا بھی ناک نہیں رہتا، ناک تو وہاں بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کسی وہاں تو چہرہ بھی ختم ہو جائے گا، پہچانا بھی نہیں جائے گا۔ اگر تو ناک رکھنا چاہتا ہے تو دنیا میں تو نہیں رہے گا، قبر میں تو نہیں رہے گا۔ اگر تو ناک رکھنا چاہتا ہے میدان محشر میں ناک رکھ لینا، جب ساری دنیا جمع ہوگی، اگر تیری نیکیاں قبول ہو گئی تیرا ناک رہ جائے گا، ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ وہاں ناک رکھ، وہاں اپنی عزت کا احترام کر، وہاں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جا کر شرمندگی سے بچا لے، اللہ کے سامنے اپنا ناک رکھ لے، دنیا کے سامنے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی نہ مانے، نہیں کر صاحب جی اور کوئی گل دسو تو میں اور تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید ہے، 26واں پارہ ہے، اس پارے کی دوسری سورت ہے، اس سورت کی آیت نمبر 22 ہے اور سورت کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 26واں پارہ، دوسری سورت، سورت کی آیت نمبر 22 اور 23 اور سورت کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن لیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، پس قریب ہے، ان تولیتم، اگر تم مڑ گئے، تم نے ادھر سے سنی اور ادھر سے نکال دی، بس کر صاحب ہے مولویاں دا کام ہی ہے، ان تفسدوا فی الارض، اور تم پھر دنیا میں زمین کے اندر فساد کرنے لگے، لڑائیاں اور خون خرابے کرنے لگے، ان وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنی رشتہ داری کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے، اگر تم نے اپنی کیفیت یہ بنا لی تو سمجھ لینا اولئک الذین لعنہم اللہ، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اور سننے کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے، آیات سننے کے باوجود اس کا دل نرم نہیں ہوتا ہے، احادیث سننے کے باوجود بھی اس کے دل کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اور اسی طرح رشتہ داری کو توڑتا رہتا ہے، فرمایا سن لو اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا، کان تو ہیں لیکن اللہ کے ہاں بہرے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا، ظاہری طور پر دیکھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ اندھا ہو چکا ہے، ظاہری طور پر سنتا ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ بہرا ہو چکا ہے، اور ایسے آدمی پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑ رہی ہے۔
کیا ہم جنت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں یا ہم اللہ کی لعنتوں کو اپنے لیے لانا چاہتے ہیں؟ کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ کری صاحب جی میں نہیں مننا پہ لانتا ہی پہ نہیں رہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، اپنی میں کو چھوڑ دو۔ اور یہ رمضان ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، روزہ قبول ہوگا تو فائدہ ہے نا، ورنہ بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات، ہر سوموار اور جمعرات، ہر سوموار اور جمعرات کو یہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر سوموار اور جمعرات اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب نامہ اعمال کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ اکٹھا ہوتا ہے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے، مسلمان ہے کافر ہے مومن ہے منافق ہے، سب کے جمع ہوتے ہیں، سوائے ایک کے، سوائے ایک کے جس کے نامہ اعمال جمع نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ناراض تھا اور اس سے لڑا ہوا تھا، ایک دوسرے کو دیکھتے تو چہرہ بدل لیتے، اس کو دیکھتے تو منہ موڑ لیتے، دیکھتے دور سے تو راستے بدل لیتے۔ میرے رب کہتے ہیں انظروا حتی یصطلح، انذروا حتی یصطلح، فرشتوں لے جاؤ، مجھے اس کے نامہ اعمال کی ضرورت نہیں، چاہے اس میں نماز ہو، چاہے اس میں روزے ہوں، چاہے اس میں تلاوت ہو، چاہے اس میں عبادت ہو، چاہے اس کے اندر صدقہ و خیرات ہو، چاہے اس کے اندر سحری اور افطاریاں ہوں، بہت کچھ ہو، لیکن انظروا حتی یصطلح، لے جاؤ، دیکھتے رہنا، اگر یہ صلح کر لے تو لے آنا، اس کو مہلت دے دو، صلح کر لے تو لے آنا، اگر صلح نہ کرے تو آئندہ لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ گئے روزے، ناک رہ گیا اور عبادت گئی، میں رہ گئی اور جنت گئی، دنیا رہ گئی اور آخرت گئی۔ اس لیے لازم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں رات کو تھکا ہوا بھی آؤں تو مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں قیام کروں اور جنت کو تلاش کروں، میں قیام کروں گناہوں کی معافی ہو جائے، سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دوں، میں کبھی بھی تنہائی میں جا کر بھی پانی کا ایک گھونٹ بھی اور کھانے کا ایک نوالہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالوں، میں یہ سمجھوں کہ سارے دن کی بھوک سارے دن کی پیاس میرے رب کو راضی کر ہی دے گی نا؟ ہاں کر دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تو اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جا، اس سے تعلق جوڑ لے، تب راضی کرے گی۔ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ محلے داروں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کریں۔ ہماری میرے سمیت یہ کیفیت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیتے۔ گھر والوں کو وقت دینا مراد بچوں کو وقت دینا، والدین کو وقت دینا، دونوں کو ہمارے وقت کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت اور اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ بس موبائل آ گیا اور وہ اپنے بیڈ پہ، وہ اپنے بیڈ پہ، وہ اپنے بیڈ پہ، وہ اپنے کام، وہ اپنے کام، وہ اپنے کام، ہم نہیں پوچھتے بیٹا آج تیرا روزہ کیسا گزرا، بیٹا آج تیری نمازیں کتنی ہوئیں، بیٹا آج بتا تو نے قرآن کا کتنا حصہ پڑھا ہے، بیٹا بتا تیرے روزے کی کیفیت کیا رہی ہے۔ ہم نے بس ختم، اور یہ سوچ رکھا ہے کہ بس ان کو کھلا اچھا دوں، پلا اچھا دوں، پہنا اچھا دوں، لیکن تربیت میری ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہم طے کریں کہ میں نے رمضان میں اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کو وقت دیں، یہ طے کریں کہ میں اپنے والدین کو وقت دوں گا، ان کے پاس بیٹھوں گا، ان کے ساتھ محبت کی پیار کی باتیں کروں گا، ان کی خدمت کروں گا۔ یقین جانیے یہ رمضان سے پہلے ہم اپنا پورا ٹارگٹ بنا لیں کہ رمضان کے اندر میں نے یہ کام کرنے۔ اب رمضان شروع ہو چکا، اللہ تعالیٰ سے تمہاری دوستی اچھی ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، دنیا والوں سے تعلق اچھا ہو گیا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تم نے معاملہ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اب رمضان کا آغاز ہوا۔ رمضان کا آغاز مغرب کی نماز سے ہوتا ہے، یعنی چاند کے نکلنے سے۔
وہ عموماً مغرب کے وقت ہوتا ہے۔ اب رات کو ہمارے ہاں جب بیداری کی بات آتی ہے نا تو وہ تراویح کے بعد 11-12 یا 1 بجے ہم سمجھتے ہیں میں رات جاگن لگا، عبادت کرن لگا۔ نہیں، یہ بات یاد رکھیں، جو لیلۃ القدر آنی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ مغرب سے۔ رمضان کا آغاز کہاں سے ہے؟ مغرب سے۔ مغرب سے ہی ہم نے عبادت میں لگنا ہے، مغرب سے ہی ہم نے عبادت میں لگنا ہے۔ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ایک حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ ہر رات 30 راتیں ہیں تو 30 راتوں میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہر رات۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں ہر رات اپنے رب سے ایسا تعلق جوڑوں کہ خدایا اگر میرے گناہوں کی وجہ سے، میری بدعمالیوں کی وجہ سے، میرے برے اعمال کی وجہ سے تو میرے اوپر ناراض ہے اور تو نے لکھا ہوا ہے اگر یہ اس طرح مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اے رب تو مجھے معاف کر دے، مجھے گناہ یاد ہیں تب بھی معاف کر دے، نہیں یاد تو تب بھی معاف کر دے۔ آج رات تو نے جتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے نا، اے اللہ ان میں ایک میرا نام بھی شامل فرما لے۔ ہر رات تمہیں یہ 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے۔ رات کو قیام کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن ثواب کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں، منافق نہیں، الحمدللہ سب مومن ہیں، ثواب کی نیت سے، دنیا کا لالچ نہیں، پیسے کا لالچ نہیں، صرف ایمان اور ثواب کی نیت سے جس نے رمضان کا قیام کیا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، دنیا کے اندر جتنے گناہ کیے اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ رمضان کا قیام کریں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن قیام کریں۔ بعض لوگ قیام تہجد کے وقت کرتے ہیں اکیلے، جائز ہے، بہتر ہے، لیکن جب 2 باتوں کے اندر مقابلہ آ جائے تو ان کے اندر ترجیح دینا ہو کہ رات کے پچھلے پہر اکیلے پڑھنا بہتر ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، تو ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی ہے اور ابو داود میں بھی ہے، فرمایا جو امام کے ساتھ قیام شروع کرے اور امام کے ساتھ ہی ختم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے پڑھیں گے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو اتنا ثواب ملے گا، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پوری رات کا ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے تراویح کے لیے تیار ہو۔ اس سے آگے سحری کا وقت آیا، بہت سارے لوگ سحری ہی نہیں کھاتے، رات کو کھاتے رہتے کہتے بس یہی سحری، نہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، فرض ہے، بلا وجہ سحری مت چھوڑو، سحری کے اندر برکت ہے۔ اب سحری میں کھانا کیا ہے؟ سب سے بہترین سحری، ہمارے ہاں یہ کھجور کا استعمال صرف افطاری میں ہوتا ہے، لیکن حدیث کیا ہے؟ نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور کا کھانا ہے۔ تو کھجور کا استعمال سحری میں بھی کیا جائے، افطاری میں بھی کیا جائے۔ اور یاد رکھیں ہمارے ہاں سحری کے اندر دعا کا اہتمام نہیں ہوتا، سحری میں عموماً دعا کا اہتمام نہیں ہوتا، کہاں ہوتا ہے؟ افطاری میں، ادھر بھی آؤں گا میں بھی، لیکن سحری میں بھی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کیا آپ نہیں جانتے فجر سے پہلے رات کے پچھلے پہر میرے رب تعالیٰ کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان دنیا پر، ہر روز ہر روز ہر روز ہر رات میرے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل من مسترزق حل من مستشفع، ہے کوئی وہ انسان
جو دنیا کے اندر رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے والا اور ہر جگہ سے ناکام واپس لوٹنے والا آ جائے، پوری دنیا کے خزانوں کا مالک رب تمہیں بلا رہا ہے، آ جا مجھ سے سچے طور پر مانگ کر تو دیکھ، میں تیرے لیے رزق کے سارے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بیماریوں میں ڈوبا ہوا، حکیموں طبیبوں سے پریشان ہوا، دنیا کے ڈاکٹروں سے لا علاج ہوا، کوئی انسان ہے تو آ جائے، میں رب العالمین اس کو شفا دینے کے لیے خود بلا رہا ہوں۔ اس وقت میرے رب آسمان دنیا پہ آ کے ہمیں بلاتے ہیں کہ اگر گناہوں میں ڈوبے ہو تو آ جاؤ معافی مانگ لو، اگر تمہیں رزق کی پریشانیاں ہیں آ جاؤ رزق مانگ لو، اگر تمہیں بیماری کے مسائل ہیں آ جاؤ مجھ سے شفائیں مانگ لو۔ تو جب رب تعالیٰ ہر رات فجر سے پہلے تہجد کے وقت تمہیں بلاتے ہیں تو رمضان میں بالاولیٰ بلاتے ہیں تو ہمیں صرف کھانے پینے کا خیال نہ ہو بلکہ 5 منٹ، یقین جانیے میں زیادہ نہیں کہہ رہا، اور تم اپنی زندگی میں بنا کر دیکھ لو، صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ اپنی زندگی میں یہ رکھو، چاہے کھانا تھوڑا سا کم کھا لو لیکن تیری دعا نہ رہے، تنہائی میں بیٹھ کے کہہ دے اللہ تو خود بلا رہا ہے اور میں تیرا فقیر تیرے سامنے آ رہا ہوں۔ دنیا کے بادشاہوں کے دروازوں سے دنیا خالی واپس نہیں لوٹتی، اور تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو رب العالمین ہے، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، تیرے پیغمبر کی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ رب تمہیں پکار رہا ہے، میں نے مان لیا ہے، اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میری بیماریوں کو دور کر دے، میری پریشانیوں کو ختم کر دے، میرے قرضوں کو اتار دے، میرے گھروں میں سکون دے دے، جو جو تمہیں چاہیے۔ سحری کے وقت ضائع نہ کرنا، سحری کا وقت موبائل بس دیکھنے میں، فیس بک دیکھنے میں ضائع نہ کرنا، سحری کے وقت ٹی وی لگا کے کوئی شو دیکھ کر اپنے اعمال کو برباد مت کرنا، اس وقت کو غنیمت جان کے جو رب سے 4 باتیں ہو سکے تو کر لینا، یقین جانیے تمہارا وہ تھوڑا سا پکارنا تیری اور میری زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ سحری کے وقت ہم نے یہ اپنی عادت بنانی ہے، یہ اپنی اولاد کو سمجھانا ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر یہ کنٹرول کرنا ہے کہ ہم سحری کے وقت 5 منٹ تو ضرور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیں نا۔ سحری کھا لی، اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سحری کھا لی، یار نماز پڑھن مسجد کی جانا ہے، چل گھر ہی پڑھ لینے، پڑھ تو لیتے ہیں لیکن گھر غلط ہے نا میرے بھائی نا، نماز مسجد میں آ کے ادا کر، بلا وجہ گھر میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، بیمار ہو پڑھ لو، بہت دور مسجد ہے کہ تم سے نہیں جایا جا سکتا تو پڑھ لو، لیکن یہ 5 منٹ کے فاصلے پر اگر تمہیں ابھی پتہ چلے کہ وہاں ہزار روپے کی کوئی تھوڑا سا بانٹ رہا ہے تو ہم تو پورے خاندان کو لے کے پہنچ جائیں گے، اور پتہ چلے مسجد فجر کی نماز باجماعت، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے آدھی رات کی تہجد کا ثواب ملتا ہے، جو فجر بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے آدھی رات، یہ دونوں کو ملا کر پوری رات کی تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں آنا ضروری ہے۔ ہاں قاری صاحب سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ ذرا نماز درمیانی پڑھا دی جائے، لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جب نماز پڑھ لی تو پھر اذکار بھی کر لینا، اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا یاد بھی کر لینا۔ اذکار کر کے تم سو سکتے ہو، لیکن اگر تم تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ تقریباً ٹائم ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، اذکار کرتے رہو، اونگ آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم جب سورج نکل آئے 10-12 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھ کے جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں 1 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، حج کا ثواب مل جائے گا 2 رکعت پڑھنے سے، اور پورے وجود کا صدقہ ہو جائے گا۔ 360 جوڑ ہیں، غور کیجئے، یہ تو آج سائنس نے بتایا نا اتنے 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 اتنے، اس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کوئی ایکسرا الٹرا ساؤنڈ کوئی مشینری نہیں لگائی تھی، انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا انسان کے وجود میں کل کتنے جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں۔ فرمایا تم 2 رکعت پڑھ لو، 360 جوڑوں کا اللہ صدقہ قبول فرما لے گا۔ وہ 2 رکعت پڑھو، اس کے بعد اپنا کام کاج، سونا، اپنے معاملات کرنا وہ کر لو۔
ظہر کی نماز ہو ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز ہو عصر کی نماز پڑھو۔ عموماً ہمارے ہاں عصر کی نماز کے بعد وقت پاس کیا جاتا ہے، وقت پاس کیا، حالانکہ وہ اصل میں فیل ہوتا ہے، وہ وقت پاس نہیں ہوتا، وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ فیل ہوتا ہے۔ کیسے؟ بس فیس بک کھول لی، بس ذرا ادھر ادھر چلے گئے، بس ذرا گپیں شپیں لگا لیں۔ اب وہ گپیں نہیں ہوتی، وہ غیبتیں ہوتی ہیں، وہ گپیں نہیں ہوتی، چغلیاں ہوتی ہیں، اور فضول کاموں میں مصروف ہیں۔ جس کو کچھ نہیں ملتا وہ پکڑ کر موبائل اور موبائل پر ہی لوڈو کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کو کچھ نہیں ملتا وہ موبائل پکڑ کے اس کے اوپر گیمیں شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن کس لیے آیا تھا؟ یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں قرآن سے گہرا تعلق رکھتے۔ ہماری کیفیت یہ ہے، دنیا کے کسی انسان کا میسج آ جائے، نماز میں آئے تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ابھی اذکار نہیں، سب سے پہلے موبائل نکال کے دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہے۔ رات کو سوئے، صبح اٹھے، سب سے پہلے ہاتھ تکیے کے نیچے گیا، میرا موبائل کہاں ہے، اور اس کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی میسج آ جائے سب سے پہلے کھول کے پڑھتا ہے، اٹھ کے بعد میں جاتا ہے، میسج پہلے پڑھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آسمان والے رب کا پیغام، اللہ کی طرف سے میسج قرآن کی شکل میں آیا، اور اس کو ہم نے سنبھال کے اتنا اونچی رکھ دیا ادب کے ساتھ کہ جہاں تک ہمارا اور ہمارے بچوں کا ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ادب کا معاملہ نہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، قرآن کو رمضان میں خوب پڑھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام سپیشل اترتے اور آ کر میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک پارہ قرآن کا سناتے، اور میرے نبی علیہ السلام پھر ایک پارہ جبریل علیہ السلام کو سناتے، اور پیغمبر علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن سنتے اور سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ اس دنیا سے چلے گئے اس سال آپ نے دو پارے جبریل علیہ السلام کو سنائے، 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کو 1 مرتبہ پورا قرآن ہر رمضان میں سناتے تھے۔ کیا ہم بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ غور کیجئے گا، اس قرآن جو عام طور پر ہمارا قرآن ہوتا ہے جہاں سے بچے حفظ کرتے ہیں، اس کی جو 16 لائنیں ہوتی ہیں، ایک صفحے میں کتنی لائنیں ہیں؟ 16، اور ایک لائن میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 35۔ عموماً ایک لائن میں کتنے ہیں؟ 35۔ اب ایک حرف کے پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ اگر آپ ایک صفحہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو 5400 نیکیاں ایک صفحہ پڑھنے پر ضرور عطا ہو جائیں، اور اگر ایک ورقہ پڑھ لیں 10,000 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اور اس کا آسان طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، نماز کے لیے وقت پر آ جاؤ، سنتے پڑھو، 5 منٹ باقی ہیں، یا دعا مانگ لو یا قرآن کھول لو۔ ایک صفحہ تو پڑھ ہی لوگے نا، جو تم نے ویسے ہی آرام سے اب پنکھا چلا دے، اب پنکھا بند کر دے، دروازہ کھول دے، دروازہ بند کر دے، ان آگے کر دے، ان پیچھے کر دے، ٹائم کتنا ہو گیا، ان باتوں میں لگاتے ہو نا، یقین جانیے ان باتوں کو چھوڑ دو، اپنے وقت کو قیمتی سمجھو، اپنے معاملے کو درست کر لو، اور اس قرآن کی تلاوت کو 5 منٹوں میں بھی تم معمولی نہ سمجھو۔ میں گیا عرب کے علاقے میں نے وہاں کیا ذوق دیکھا، ایک ٹیکسی والا ٹیکسی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے اور وہ ہمیں بٹھا کر جا رہا ہے، ایک اشارے پہ رکے، اشارے پہ کتنی دیر رکیں گے؟ 1 منٹ، 1.5 منٹ، آدھا منٹ، یہی ہے نا، کوئی 5 منٹ تو کسی اشارے پہ نہیں رکتے ہو نا۔ یقین جانیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اشارہ بند ہوا، گاڑی رکی، بریک پہ پیر رکھا اور سامنے سے قرآن پکڑ کے ایک صفحہ اس نے پڑھ لیا۔ اتنے ایک لمحے کے اندر بھی وہ اپنے کو ضائع، قرآن سے محبت ہے، قرآن سے پیار ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق ہمیں آج ظاہری طور پر کچھ نہیں دے رہا۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھو،
روز قیامت جب تیرے والدین تیرے نہیں بنیں گے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ ماں بہت پیار کرتی ہے لیکن قیامت کی ہولناکیاں بچوں کی محبت چھڑوا دے گی۔ باپ بہت شفقت کرتا ہے، قیامت کی ہولناکیاں بیٹے کی محبت کو ختم کر دیں گی۔ والدین سے بڑا پیار ہے، جب تک میں دیکھ نہ لوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، لیکن یقین جانیے قیامت کی ہولناکیاں والدین سے دور بھگا دے گی۔ والدین اولاد سے دوڑیں گے، اولاد والدین سے دوڑے گی، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت انسان کھڑا ہوگا اور اس کے سر پہ اچانک سایہ آ جائے گا۔ اچانک کس کا؟ پرندوں کا۔ میدان معشر، روز قیامت، زمین بدل دی گئی، آسمان بدل دیا گیا، سورج کھینچ کے 1 میل کے فاصلے پہ لا کھڑا کیا گیا، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں، بغیر لباس کے ساری دنیا کے بادشاہ بھی اور ساری دنیا کے انسان بھی کھڑے ہیں۔ لیکن اچانک ایک آدمی کے سر پہ آ کے پرندے کھڑے ہو گئے، دوسرے پر سایہ نہیں جائے گا، کوئی قریب آ کر سایہ لے نہیں پائے گا، اس کے سر پہ سایہ۔ اور ابھی پرندوں کا ایک جھنڈ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پروں کے اندر سے کوئی تھوڑی سی گرمائش یا تھوڑا سا تپش کا معاملہ اور دھوپ آ رہی ہو، تو فرمایا ان پرندوں کے اوپر آ کر ایک بڑا گھنا بادل کھڑا ہو جائے گا تاکہ خوب ٹھنڈک ہو جائے۔ ساری دنیا چہرہ اٹھا کے دیکھے گی، ارے یہ کون؟ دنیا کا بادشاہ نہیں، یہ دنیا کا چودھری نہیں، یہ دنیا کا سردار نہیں، تو پھر کون؟ یہ جو عام چاہے کوئی بھی تھا، اس نے دنیا کے اندر 2 صورتوں سے بڑی محبت کی تھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اقرأوا الزہراوین، لوگو دنیا کے اندر 2 بڑی خوبصورت صورتوں کے ساتھ محبت کرو، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران۔ ہو سکے تو روزانہ ساری پڑھو، نہیں پڑھ سکتے آدھی آدھی پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے 2 رکوع پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے 1 رکوع اس کا پڑھ لو، 1 رکوع اس کا پڑھ لو، لیکن زندگی کا ایک وتیرہ بنا لو، زندگی کا ایک معمول بنا لو۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے آج دنیا میں ان 2 صورتوں سے محبت کر لو، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں انسانیت ہوگی، اس کے اندر سے یہ صورتیں تمہیں تلاش کر کے تیرے سر پہ سایہ کر دیں گی۔ یہاں اب بتائیں مجھے، اگر 10 لاکھ کا مجمع ہو اور میں کہوں یار فلاں بندہ تلاش کرو، مل جائے گا جلدی سے؟ اور اگر 1 کروڑ کا مجمع ہو تو مل جائے گا بندہ جلدی سے؟ اگر ارب انسان ہو تو کتنے مہینے لگ جائیں گے تمہیں تلاش کرتے ہوئے؟ وہاں کھربوں انسان ہوں گے، اور ان پرندوں کے دل و دماغ میں کون ڈالے گا کہ یہاں کھڑا ہو جا؟ صرف ایک اللہ ہی ہے جو وہاں سایہ کروا دے گا، اور جب سر کے اوپر سایہ ہوگا تو پھر گویا کہ اس کو ایک اشارہ ہو جائے گا کہ جو رب تجھے اس سورج کی گرمی میں کھڑا ہوتا پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا، کیا وہ تجھے پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینکے گا؟ نہیں پھینکے گا نا۔ جو رب کہتا ہے یہ میرا بندہ سورج کی تپش کو نہ برداشت کرے، وہ جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، جب اس کی باری آئے گی نا، جانا تو باری کے ساتھ ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، فلاں بن فلاں آ جائے، کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کا روب، میرے اللہ کا جلال، میرے اللہ تعالیٰ کی ہیبت، کوئی انسان اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ حدیث میں آتا ہے میرے رب جب کلام کرتے ہیں نا تو فرشتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ قرآن میں حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائے گا نا، اس وقت ابھی یہ کھڑا ہوگا تو یہ پرندوں کا جھنڈ اس طرف جائے گا اور بادلوں کا وہ جو ایک ٹکڑا تھا وہ اس طرف آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے تحاجان عن صاحبہما، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اتنا اصرار کریں گے، اتنا اصرار کریں گے، اتنے ترلے اور منتیں کریں گے، حتیٰ کہ میرے رب کو منا لیں گے، اور میرا رب کہے گا جا بندے میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ یہ ہے کامیابی،
یہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت پاس کرو، اس قرآن کے ساتھ اپنے وقت کو کامیاب بناؤ۔ دنیا کے موبائلوں سے، دنیا کی دوستیوں سے، دنیا کی یاریوں سے، دنیا کی گپوں سے وقت ضائع نہ کرو، ان سے جان چھڑا لو۔ وہاں وقت پاس نہیں ہوتا، وہاں وقت فیل ہوتا ہے۔ وقت تم نے پاس کرنا ہے تو قرآن سے محبت شروع کر دو، اور روزانہ خرچ کرو، روزانہ عصر کے بعد خصوصاً خرچ کرو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ہی بڑے سخی تھے، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت اتنی ہوتی، فرمایا کالریح المرسلہ، ایک تیز آندھی ہونا، جب آندھی آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے بھی ہوا اندر آ جاتی ہے، گرد و غبار اندر آ جاتی، کہتے ہیں اندھیری آئی سی بس ساری جگہ دیتے پھر گئی۔ ہاں، میرے آقا علیہ السلام کی رمضان میں سخاوت اندھیری سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیں ہر روز چاہے تھوڑا، 100 روپیہ، 50 روپے، 200 روپیہ، ہاں جوڑا کر کے خرچ کریں تو زیادہ بہتر۔ چاہے 100 ہی دینا ہے، 50 کے 2 نوٹ دے دو۔ یہ حدیث ہے کیا؟ من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنت یا عبد اللہ ھذا خیر۔ جب بندہ کوئی جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، تو جنت کے دروازوں سے آواز آتی ہے، بندے تو نے بڑی خیر کو سمیٹ لیا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، تم نے 1000 دینا ہے نا، 500 کے 2 نوٹ دے دو۔ جوڑا دے رہا ہے نا، جوڑے دینے والے کو آسمان سے، جنت کے دروازوں سے آوازیں آیا کرتی۔ روزانہ خرچ کرو، چاہے کتنا خرچ کرو۔ پھر جب مغرب کا وقت ہو جائے نا، ہمارے ہاں یہ دعوتیں اور افطار پارٹیاں بہت چلتی ہیں۔ معذرت سے میں افطار پارٹیوں کے خلاف نہیں ہوں، افطاری کروانا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن جو ہماری افطاریوں کا حال ہو چکا ہے نا، وہ درست نہیں ہے۔ ہم نے بس نام کی افطاریاں کرنی ہیں، بس سارے تعلق والوں نو بلا لو، بھاویں انہوں نے روزہ نہ بھی رکھیا ہوئے، چاہے انہوں نے نماز نہ بھی پڑھی ہوئے، بس افطار پارٹی ہے۔ اور پھر کیا ہے، کرنے والے کروانے والے بھی اس کام میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ نماز بھی رہ جاتی ہے۔ خدا را میری اس بات پہ کبھی ایک دن تو ذرا غور کرنا کہ جب تم ساری افطار پارٹیوں سے، یا گھر کے اندر ہی اتنی مصروفیت اور اتنی مصروفیت، ان سب سے بچ کرنا صرف سادہ پانی کا گلاس اور 2 کھجوریں لے کر اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ جانا، اور اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا، میرا رب افطاری کے وقت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں میرے آقا کہتے ہیں جن کی قبولیت پہ مہر لگ چکی ہے، کوئی شک ہی نہیں بابا، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دعوت الصائم عند فطرہ، روزے دار جب افطاری کے وقت آ کر خشک ہونٹوں کے ساتھ، خشک گلے کے ساتھ، کیفیت بدلی ہوئی ہے، سارے دن کا بھوکا ہے، سارے دن کا پیاسا ہے، جسم تھکاوٹ سے چکنا چور ہے، اس موقع پر آ کر جب انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، آنسو کو برساتا ہے، دل کو لرزاتا ہے، اور اس وقت اپنے رب کو بلاتا ہے، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی۔ تم یہ اپنی سوچ بناؤ، میں نے جو لینا ہے میں رمضان میں لے کر چھوڑوں گا، میں اپنے رب کو منا کر چھوڑوں گا، میں اس کے سامنے اپنے آپ کو رلا کر چھوڑوں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، رَيَّ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الزَّرْعِ، اگر کوئی انسان تنہائی میں بیٹھ کے اس رب کو پکارے، پکارتے پکارتے اس اللہ کا جلال اس کے اوپر اتنا طاری ہو، اللہ کا خوف اس کے اوپر اتنا طاری ہو کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، تنہائی میں بیٹھا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، فرمایا اس کے لیے 2 انعام ہیں۔ ایک انعام یہ ہے، جب میدان محشر میں ہوگا میرے رب اس کو بلائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا دوسرا انعام یہ ہے، جس طرح کسی گائے، بھینس، بکری کا دودھ دولو، جس تھن سے دودھ نکل آئے اس تھن سے پوری دنیا بھی زور لگائے تو واپس جا سکتی؟ وہ تھن سے دودھ دوبارہ واپس جا سکتا؟ نہیں جا سکتا۔ فرمایا جس طرح اس سوراخ سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، جس آنکھ سے آنسو اس رب کے ڈر سے نکل آئے یہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یقین جانیے کبھی کبھی تیری افطاری ایسی ہو،
کہ تمہیں دنیا کے کھانوں کی فکر نہ ہو، دنیا کے پانیوں کی فکر نہ ہو، دنیا کے کاموں کی فکر نہ ہو، تو تنہائی میں بیٹھ کے اس رب کو منا رہا ہو، اور جب تجھے یقین ہو جائے نا کہ اب وہ مان چکا ہے، وہ تو دنیا کہتی ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم 70 تھوڑی ہیں، 70 کروڑ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے ماننے میں دیر نہیں ہے، تیرے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہے، اس کے ماننے میں دیر نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے من تقرب الی شبرا، تم ایک بلش ذرا آ کے دیکھو، یعنی ایک قدم اٹھا کے دیکھو، تقرب تم منہ ذراع، میں رب ہونے کے باوجود، بڑا ہونے کے باوجود تیری قدر یہ کروں گا، تو ایک بلش آئے گا، میں ایک زیرہ آؤں گا، تم ایک زیرہ آؤ گے، میں ایک با آؤں گا۔ ومن اتانی یمشی، تو پیدل چل کے آ، اتیتہ ہرولہ، میں رب دوڑ کر تیری طرف آؤں گے تیرے آنے میں، لیکن شرط یہ ہے پہلا قدم تمہیں اٹھانا پڑے گا، پہلا قدم تمہیں اٹھانا پڑے۔ جو ایک بلش جائے گا تو رب ایک زیرہ آئے گا، جو ایک بلش نہیں جائے گا میرے رب اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ ہمیں ضرورت ہے نا، ہم چھوٹے ہیں نا، ہمیں چاہیے نا، اس کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم رمضان میں کچھ افطاریاں تو ایسی کریں نا جس میں مجھے یقین ہو کہ میں اپنے رب کو منا چکا ہوں، اور یقین جانیے جب تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے نا اور تیرا دل کپ کپاہٹ کا شکار ہو گیا، اس کے بعد جو تو سوکھی کھجور کھائے گا نا، اور جو تو پانی کے سادہ پانی کے 2 گھونٹ لے گا نا، اللہ کی قسم وہ لذت تمہیں آئے گی جو دنیا کے کسی مشروب میں اور دنیا کے کسی کھانے میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ یہ اس وقت تم پی رہے ہو جب تیرا رب تیرے اوپر راضی اور خوش ہو چکا ہے، اللہ تیرے اوپر راضی ہو چکا ہے۔ ایسی افطاریاں بھی کرو، اپنی اولادوں کو افطاریوں کے اوپر لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر نماز نہیں چھوڑنی، روزہ نہیں چھوڑنا، سحری کے وقت دعا کرنی، افطاری کے وقت دعا کرنی، قرآن روزانہ ضرور پڑھنا، اذکار ہم نے کرنے، روزانہ صدقہ چاہے 10 روپے ہی کریں ضرور کر لینا، اور اگر وقت مل جائے تو اعتکاف پہ بیٹھ جانا۔ آخری بات، اگر وقت مل جائے تو اعتکاف پہ بیٹھ جانا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن اگر اعتکاف پہ بیٹھنا ہے تو اس کا حق ادا کرنا، اس اعتکاف کی عبادت کو ضائع نہ کرنا۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن صرف دکھلاوے کے لیے، جیسے ہی نمازی باہر گئے سارے معتکفین نے اپنے پردے اٹھائے اور بیٹھ کے گپے مارنے شروع ہو گئے، بیٹھ کے باتیں کرنی شروع ہو گئی، ساری ساری رات کھانے چل رہے ہیں، ساری ساری رات دعوتیں چل رہی ہیں، ساری ساری رات جو ہے بس وہ سارے کام چل رہے ہیں۔ بھئی یہ پردے کس لیے لگائے جاتے ہیں؟ یہ پردے کا ایک مقصد ہے۔ کیا انسان کو انسان، مرد کو مرد سے کوئی پردہ ہے؟ نہیں، عام طور پر پردہ نہیں، لیکن یہاں کیا ہے؟ تنہائی، 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 اکیلے رہ کے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ تو ہم جب سارے پردے اٹھا دیتے ہیں، مل کر بیٹھ کے سارے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں اور سارے اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں اور گپے چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر یہ کیا اعتکاف؟ یہ کیا اعتکاف؟ نہیں، یہ سفید رنگ کی چادریں اور تھوڑی سی لیٹنے کی جگہ، یہ تیری قبر اور تیرے کفن کا منظر پیش کرتی ہے کہ آج دیکھ تیرے والدین گھر میں رہ گئے، اولاد تیری گھر میں رہ گئی، کاروبار رہ گیا، دیکھ سب کچھ چل رہا ہے نا، تیرے جانے سے کوئی فرق پڑا اور نہیں پڑا، اور تو دیکھ یہاں اکیلا لیٹا ہے۔ اگر یہاں اکیلا لیٹنے والی کیفیت درست بنا لے گا تو ایک وقت آئے گا پھر جب تو اپنی قبر میں اکیلا لیٹے گا وہ بھی کیفیت میرا رب تیری درست بنا دے گا، اور یہ سفید رنگ کی چادریں بھی تجھے تیرے کفن کا اشارہ دیتی ہیں کہ اسی طرح تجھے لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ اس کو اپنی نصیحت کا، عبرت کا اور اپنے اعمال کی اصلاح کا موقع سمجھ، اور تنہائی میں اس رب کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر کر کے معافیاں مانگ لے، اور اس تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر کے اگر تیری زندگی میں پورے اعتکاف میں ایک مرتبہ بھی تیری کیفیت ایسی بن گئی کہ تیرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور تیرے جسم کے اوپر کپ کپاہٹ آ گئی، ایک مرتبہ بھی اگر یہ کیفیت بن گئی، لیکن شرط یہ ہے تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا،
تیرے دل میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، تیرے دل میں دکھلاوا نہیں ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جب پوری دنیا میدان معاشر میں اور اس نے اکیلے میں بیٹھ کے جو اللہ کو یاد کیا تھا نا، میرے رب کہیں گے فلاں بندے آ جا، یا رب میں، ہاں تو آ جا، میرے رب کہاں، ادھر آ، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے رب کہتے ہیں تو نے دنیا کے اندر اکیلے بیٹھ کے ایک مرتبہ رویا تھا، تیری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، تجھے دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تیری خلوت تھی، تنہائی تھی، تیرے آنسو نکلے، تو نے ہاتھ سے صاف کر لیے، یا کپڑوں پہ گر گئے یا زمین پہ گر گئے، تو اٹھا اپنے کام میں لگ گیا۔ تیرے اس آنسو کی قدر یہ ہے، اللہ کی قسم اگر وہ جہنم کی آگ پہ 7 سمندروں کے پانی ڈال دیے جائیں کبھی وہ آگ بجھنے والی نہیں، لیکن تیرے آنسو کی قدر یہ ہے 50,000 سال کے دن میں یہ ساری دنیا بغیر لباس کے چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہوں گے، اور تو آ جا، میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں، اپنے عرش کا سایہ۔ اور یقین جانی ہے، تصور میں جا کے دیکھیے، ساری دنیا کی ٹھنڈکیں، ساری دنیا کے لطف، ساری دنیا کے سکون، ساری دنیا کے اطمینان ایک طرف، وہ کیسا نظارہ ہوگا، وہ کیسی لذت اور سکون ہوگا، وہ کیسا اطمینان اور چین ہوگا، وہ کیسا میرے رب کا انعام ہوگا کہ جس عرش کے اوپر میرا رب ہو، اگر اللہ ہمیں اس کے نیچے جگہ دے دے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے چلڑوں سے بڑھ کر وہاں ٹھنڈک ملے گی، اور ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر وہاں لذت ملے گی۔ اور یہ اشارہ بھی ہو جائے گا، جو رب تجھے اس دھوپ میں کھڑا نہیں کرتا، اپنے عرش میں جگہ دے رہا ہے، عرش کے نیچے جگہ دے رہا ہے، وہ رب تمہیں جہنم میں بھی پھینکے گا نہیں پھینکے گا۔ اس رمضان کو قیمتی بنا لو، سحری افطاری کے وقت کو ضائع نہ کرو، قرآن کی تلاوت کو کبھی نہ بھولو، اذکار کو نہ بھولو، روزانہ صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈالو، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق، فارغ وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی جی فل اجازت۔ ایک تو یہ عمومی طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو آپ کے لیے آسان کر دیا، مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کی زبان میں اتار دیا قرآن کو، ایسا ہی ہے، زبان میں جو زبان تھی ان کی عربی زبان اس نے اتارا۔ اب ہم یہ یہاں پہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ الف لام میم، اس کی 30 نیکیاں مل گئی، اس کے بعد ہم 3 بات پڑھو 3 نیکیاں مل گئی۔ اب یہ بحث عام طور پہ ہوتی، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ میری اپنی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جن کے لیے یہ آسان ہے عربی کو سمجھنا، ان کے لیے تو الف لام میم کا تو معنی نہیں پتہ، باقی الفاظ کے معنی تو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کا عربی کے معنی تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے پڑھا ہے، جو پڑھا جائے، ان کے لیے تو 30 نیکیاں ہو گئی۔ کیا ہمارے لیے معنی کو سمجھے بغیر 30 نیکیاں ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے نا، قرآن نے تو ہم نے آپ کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو ان کی زبان میں اتار دیا۔ ایک سوال، دوسرا سوال بھی میں ساتھ ہی کر دیتا ہوں۔ یہ عام طور پہ میں سنتا ہوں کہ آپ نے کہا جی صبح فجر پڑھی، فجر پڑھ کے ذکر و اذکار کیے، اذکار کر کے آپ جہاں نماز پڑھی وہاں اسٹک ہو کے بیٹھے رہے، اور سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد جب ٹائم ہوتا ہے تو آپ اشراق پڑھے۔ یہ اسٹک ہونا وہاں کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اس حضور میں گھوم پھر سکتے ہیں؟ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جب میں نے یہ ہدایت کرنے والوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہاں بیٹھے رہو۔ کیا وہاں بیٹھنا زیادہ افضل ہے، یا کہ آپ وہاں سے نماز پڑھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں؟ تو یہ چیزیں دماغ میں گھومتی ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلا سوال ہے کہ کیا جس شخص کو قرآن کے معانی کا علم نہیں ہے وہ بھی قرآن پڑھے تو اس کو 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی؟ ان کو تو علم تھا نا،
تو ہمیں تو علم نہیں ہوتا، اکثریت کو تو کیا ان کو بھی 10 ملیں گی؟ جی ہاں، غور کیجئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ہی یہ مسئلہ بتا دیا ہوا ہے۔ جو آپ نے مثال دی ہے نا، اس میں ہی یہ مسئلہ ثابت ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں نا، قرآن کا آغاز تو بسم اللہ سے ہے اور پہلی سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے۔ آپ نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، تو آپ نے اس کی مثال کیا دی؟ آپ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ، دیکھو با سین میم، یہ بھی تو 3 ہے نا، بسم۔ الحمدو کی مثال بھی تو ہو سکتی تھی نا، الف لام ہا میم دال 5 ہے، لیکن آپ نے مثال کون سی دی؟ الف لام میم۔ مثال وہ دی جس کا ترجمہ عربیوں کو بھی نہیں آتا۔ مطلب یہی تھا کہ وہ حروف جس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اس کو پڑھنے سے بھی تمہیں 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یہ مثال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ترجمہ نہ بھی آتا ہو، قرآن کتاب ہی ایسی ہے جو پڑھ لے اللہ اس کو ثواب دے ہی دیتا ہے۔ یہ مثال ہی آپ نے اس وجہ سے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہ جو شخص سیدھا سیدھا پڑھ جاتا ہے نا، جو شخص سیدھا سیدھا یعنی درست پڑھ جاتا ہے، اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ والذی یتتع، حدیث کے لفظ ہیں، اور وہ جو ترجمہ میں کرتا کر کے پڑھتا ہے، یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اے بندے، تجھے مشقت ہو رہی ہے نا، محنت لگ رہی ہے نا، ذرا دشواری ہو رہی ہے نا، تو تھوڑا پڑھ پائے گا نا زیادہ وقت میں، وہ تو جلدی سے لائن پڑھ جائے گا اور تیری عادی بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا فرشتوں، صحیح بخاری کی روایت، ذرا غور کرنا، اس کے ایک ایک حرف کے بدلے تم نے 20 نیکیاں دینی ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری، والذی یتتعتع فلہ اجران، جو کر کے پڑھتا ہے اس کو ڈبل اجر۔ اس کا مطلب جو کر کے پڑھ رہا ہے اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آ رہا نا، تو اس کو بھی تو ڈبل اجر مل رہا ہے نا۔ سمجھنا تو ایک اگلی سٹیج ہے۔ ہاں، ایک ہے صرف پڑھنا، ایک ہے سمجھ کر پڑھنا۔ سمجھ کر پڑھنا صرف پڑھنے سے افضل ہے، لیکن صرف پڑھنے والا بھی ناکام نہیں ہے۔ کم از کم پڑھنے والے کا یہ ہے، اگر اٹک کے پڑھ رہا ہے تو 20 نیکیاں، سیدھا سیدھا پڑھ رہا ہے تو 10 نیکیاں، سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو پھر اللہ کی مرضی جتنی مرضی دے دے، جتنا وہ اپنا اس کی حدیث ہے کوئی اس کے بارے میں جس میں آپ نے کہا ہے کہ 10 نیکیوں کے بدلے 20 نیکیاں؟ ہاں، یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کا ریفرنس ہے کہ جو کر کے یا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، ہاں جی، تو اس کے لیے 20 نیکیاں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد سنتوں کا کہا گیا ہے، یعنی کہ اشراق کی نماز کا کہا گیا ہے، تو کیا سٹک اپنی جگہ پر بیٹھنا ضروری ہے یا مسجد میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائے؟ حدیث کے الفاظ یہی ہیں، جو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس میں ایک آپ کو بڑی گہری بات بتا دوں، ہمارے بہت سارے دوست سلام پھیرنے کے بعد نا پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا صف سے پیچھے نکل کر بیٹھ، ان کو پیچھے ہونے کے بجائے تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ جانا چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ اور سب پیچھے ہی بیٹھنا، آگے بیٹھنا نہیں، جو اگلی جگہ ہے نا سجدے تک، وہ تمہاری نماز کی جگہ، وہ تمہارا جائے نماز ہے، وہ تمہارا جائے نماز ہے، اور جس جگہ میں تم پیچھے ہو گئے ہو وہ تمہارا جائے نماز نہیں ہے۔ تو اپنے جائے نماز میں رہنا ہے، اپنی نماز کی جگہ پر رہنا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ نماز پڑھ کے اپنی نماز کی جگہ پر جو بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پھر وہ 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے عام نمازوں کے بارے میں بھی، جب تک آپ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے ہو، چاہے کچھ پڑھو یا نہ پڑھو، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہو، چاہے کچھ پڑھو یا نہ پڑھو، پڑھنے نہ پڑھنے کا ثواب تو الگ ہے، تمہارے اپنی جگہ پر بیٹھنے کے ہی 2 فائدے ہیں۔ ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے یا رب، یہ تیرا بندہ تیری نماز پڑھ کے بیٹھا ہے نا، تو اس کو معاف کر دے، چل اس کے گناہ معاف کر دے۔
دوسرا کہتا ہے یا رب تو اس کے اوپر رحم کر دے۔ جتنی دیر تک یہ بیٹھا رہتا ہے 2 فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اور یہ مقام بھی کب ہے؟ جب آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، اٹھ کے پیچھے ہو گئے، آپ کا معاملہ ختم۔ ہاں آگے والی جگہ جیسے ادھر خطی قاری صاحب ادھر آ گئے تو یہ اس کا ہی مصلی ہے، اس میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے رہیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ہاں کوئی مجبوری ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، یا اس جگہ پہ بچوں نے کلاس لگا کے سبق پڑھنا تھا تو کہا جی قاری صاحب نے کلاس لگانی، تو ایسی مجبوری کی شکل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں کو تو جانتا ہی ہے نا۔ یا قرآن پکڑنا ہے، آپ نے کوئی دینے والا ہی نہیں ہے تو آپ پکڑ کے قرآن پڑھ لیتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ثواب عطا کر دیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سحری اور افطاری کی دعا بتائی جاتی ہے ٹی وی میں اکثر، تو یہ دعا ثابت ہے کہیں سے اور ٹھیک ہے؟ سحری اور افطاری کی دعا تو میں نے بھی بتا دی ہے اور بڑی تفصیل سے بتائی ہے۔ ایک ہے دعا مانگنا، میں نے اس کے اوپر بار بار آپ کو یاد دہانی کروائی، لیکن ہے ایک مخصوص دعا پڑھنا۔ دیکھیں جب بھی آپ کوئی نئی بات سنیں تو فوراً اس کا انکار نہ کریں، اس کے بارے میں کیا کریں؟ تحقیق کریں۔ میں آپ کو ایک نئی بات شاید آپ کے بعض لوگوں کے حساب سے ہو، فوراً انکار نہیں کرنا، کیا کرنی ہے؟ تحقیق۔ دیکھیں جو سحری کی روزہ رکھنے کی دعا بتائی جاتی ہے نا، میں تمہیں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے الحمدللہ مجھے 19 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، اور اس سے پہلے جو میں 8 سال پڑھتا رہا وہ ایک الگ ہے۔ میں نے آج تک حدیث کی کسی کتاب میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری میں نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، لیکن کسی حدیث کی کتاب میں روزہ رکھنے کی جو دعا بتائی جاتی ہے نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوتی یا پڑھی ہوتی تو کہاں ذکر ہونا تھا اس کا؟ حدیث میں۔ تو جب حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے تو پھر یہ ڈیفینیٹلی بات سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں ہے، کیلنڈروں پر ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی کہے گا تو اسے آپ نے صرف یہ کہنا بھائی اس کا ریفرنس، وہ بک بتا دیں حدیث کی، کون سی؟ حدیث کی۔ دیکھیں میں لکھتا ہوں تو وہ میری کتاب ہے نا، کیلنڈر چھپا ہے تو کیلنڈر کی بات ہے نا، اخبار چھپی ہے تو اخبار کی بات ہے نا۔ آپ کسی حدیث کا ریفرنس تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا، ایک بات۔ دوسرا اس کے ترجمے پر غور کر لیں، ایک ہوتا ہے آج کا دن، ایک ہوتا ہے گزرا ہوا کل، ایک ہوتا ہے آئندہ آنے والا کل، ایسے ہی ہے۔ عربی کے اندر جو گزر گیا کل اس کو امسی بولتے ہیں، حمزہ میم سین، امس، اور جو آئندہ ہے، فیوچر ہے، اس کو غدن بولتے ہیں، غدن، غین 2 زبر الف دن، غدن، آنے والا کل، ایسے ہی ہے۔ تو جب آپ فجر کے وقت، سحری کے وقت، روزہ رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں گے تو ترجمہ میرے بھائی کیا کریں گے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں تو بھائی آج کا کدھر گیا، پہلا کدھر گیا میرے بھائی؟ تو جب آپ 30واں رکھ رہے ہوں گے تو اس وقت میرے بھائی کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ ایک ایسا فنی مسئلہ ہے، کسی سے پوچھ لیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں فرقہ واریت نہیں، کسی سے پوچھ لیں بھئی قاری صاحب مجھے کل کی عربی کیا ہے، جو آنے والا کل ہے اس کو غدن بولتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ۔ تو یہ ترجمہ بھی بتاتا ہے کہ یہ نبی پاک کی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ہاں اب کیا ہے؟ نیت کرنی ہے، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہے، نیت کے بغیر روزہ، لیکن نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام۔ اور یہ بات فقہ حنفی جو ہے اس کی ایک معتبر کتاب ہے الہدایہ، شاید آپ نے نام سنا ہو، ہدایہ شریف۔ ہدایہ شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، النیت وہی الارادۃ بالقلب، نیت کا معنی دل کا ارادہ ہے، النیت وہی الارادۃ بالقلب، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੀਅਤਾਂ ਪਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਨੀਅਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਏ? दिल दी। तो रोज़े का मसला भी किसके साथ है? दिल की नीयत है। ज़बान से जो निकल जाए उसको कौल कहते हैं, जो ज़बान से निकल जाए उसको क्या कहते हैं? होता ना अकवाल ज़िर्री, अकवाल वो कौल होता है भाई, वो नीयत नहीं होती। जो कर ले वो फेल होता है, अमल होता है। जो सोच लें वो नीयत होती है। तो नीयत का ताल्लुक़ दिल के साथ है। सवाल ये है, एक वैसे आपने फरमाया कि सूरज चालू होने तक अपनी जगह पे बैठ के जिक्र करना। अगर इस जिक्र के बजाय अगर वहाँ कोई जैसे कुरान हो या इज्तिमाई जिक्र हो तो वो भी अगर दरस कुरान हो रहा है या तर्जमा क्लास हो रही है, मतलब कि दीन के समझना समझाना भी ये ज़िक्र में ही आता है, तो ये भी उसमें ही शामिल हो जाएगा। जी हाँ जी, अफ्तारी की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बाकी मैं बता देता हूँ। अफ्तारी करने की दुआ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अफ्तारी जब कर लें तो उसके बाद एक दुआ है ज़हाबज़्ज़माउ वब्तल्लतिल उरूकु वसाबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई और इंशाअल्लाह मेरा सवाब भी अल्लाह के यहाँ साबित हो चुका, लिखा जा चुका। ये दुआ आपसे साबित है, लेकिन अफ्तारी से पहले नहीं। अफ्तारी से पहले मांगे, जो मैंने आपको पहले भी कहा, ज़रूर मांगे, ज़रूर मांगे, इस वक्त को ज़ाया ना करें। लेकिन कोई ख़ास दुआ नहीं है, जो चाहिए सो मांगे। जो दुआ मशहूर है, हाँ जी, दुआ मशहूर है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, ये साबित नहीं है। देखें, सही में है ये दुआ। दोनों मेरे जवाबों में फ़र्क था। एक है जो सहरी के वक़्त, मैंने उसके वक़्त कहा था इसका वजूद किसी हदीस की किताब में नहीं है, और इसके बारे में मैंने कहा है कि ये हदीस साबित या ये दुआ साबित नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बाज़ लोगों ने ये बयान तो की है और किताबों में लिखी भी गई है, लेकिन बयान करने वाले सच्चे रावी नहीं थे, बयान करने वाले सच्चे रावी नहीं थे, तो इस वजह से इसको साबित नहीं कहते। यानी आप देखें, इमाम तिर्मिज़ी राहिमहुल्लाह ने डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस नहीं सुनी। इमाम तिर्मिज़ी राहिमहुल्लाह ने अपने उस्ताद से सुनी हदीस, उन्होंने अपने उस्ताद से सुनी, उन्होंने अपने उस्ताद से, उन्होंने ताबई से, उन्होंने सहाबी से, उन्होंने नबी अलैहि सल्लम। ये एक चेन बनती है जिसको सनद कहते हैं। हर एक रावी को चेक किया जाता है, क्या वो हाफ़ज़े के एतबार से मज़बूत थे, भूलते तो नहीं थे, क्या वो दीनी एतबार से मज़बूत थे, बेनमाज वग़ैरह तो नहीं थे, क्या वो सच्चे थे, गलत बयानी तो नहीं कर जाते थे। देखें, आज भी दुनिया के अंदर उलमा के नाम के बहुत सारे अफराद हैं, लेकिन सारे दीनी मयार पे पूरा नहीं उतरते। आप मानते हैं ना? यानी उलमा तो बहुत है, लेकिन सब दीनी मयार के ऊपर, जो इस्लाम का मयार है, उस पर पूरा नहीं उतरते। बहुत सारे अच्छे हैं और बहुत सारे के मामलात अच्छे नहीं हैं। इसी तरह पीछे भी था। तो जिनके ये दीनी मामलात पे पूरा उतरते थे, एक एक को चेक किया जाता था, उसकी रिवायत, उसकी हदीस को अथेंटिक माना जाता था। और जो दीनी मामलात पे पूरा नहीं उतरते थे, उनकी रिवायात एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कबूल नहीं किया जाता। तो ये जो रिवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ हमें आती तो है, हमने याद तो की हुई है बचपन से, लेकिन ये किसी सही अथेंटिक रिवायत में नहीं आती है।
تو بسم اللہ پڑھیں، اس سے پہلے جتنی دعائیں چاہیں مانگیں، بسم اللہ پڑھ کے افطاری کریں، افطاری کے بعد وہ دعا پڑھ لیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ عورتوں نے دعا مجھ مانگیں۔ سے کہا ہے کہ وہ جو صبح کا آپ نے بولا ہے نماز فجر کا پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، وہ نماز دوسری پڑھنے کے لیے، وہ کہہ رہی ہیں کہ بھی اگر بچوں کو اسکول جانا ہے، اس کے لیے کوئی کام شام کرنا ہے تو نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اگر میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہونا ہے، آخر ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ پھر اپنے مصلی پر بیٹھنے والا اجر کیسے حاصل کر سکتی ہیں کہ وہ بیٹھی رہیں اور پھر جب سورج نکلے تو نماز پڑھیں؟ تو ان کو میں ایک دعا بتا دیتا ہوں، ان کے لیے وہ حج والا تو نہیں ہوگا۔ ان کے لیے دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کہتے ہیں نا، اے اس دوائی دا متبادل آلٹرنیٹو، تو اس کم دا متبادل اے ہی گئے، یہ کثرت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کا ثواب بھی بہت بڑھ جائے گا۔ آپ نے سورت کے فوائد بتایا، سورت بقرہ کے، سورت عمران کے، اور بھی کچھ ہوتے ہیں جیسے سورہ ملک ہے، ان کو کہتے ہیں رات کے ٹائم ہاں جی، ملک ہے، سجدہ ہے۔ جی، تو میرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ صورتیں پڑھنے کے فوائد خالی یا سمجھ کے پڑھنے کے یا عمل کر کے پڑھنے کے، کہ اس میں مختلف لوگ مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے عمل بھی کرنا، کچھ کہتے ہیں سمجھ آنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں خالی پڑھنے سے ہی جو ہے اس کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن جو فائدہ بتایا گیا ہے وہ صرف پڑھنے کا ہی یہ فائدہ ہے۔ اگر آپ سمجھ کر پڑھیں تو جسے کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، اور عمل بھی کریں گے تو بہت اعلیٰ۔ یعنی اصل میں اسلام نے ہمیں سب سے کم از کم چیز کا بتایا ہے، کم از کم سطح کا، کہ منیمم آپ صرف پڑھ ہی لیتے ہیں تو یہ ثواب ہے، اور اگر آپ جب اگلے کام کریں گے تو ثواب اسی طرح اس کا بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور دگنا تگنا اور کئی گنا بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ منیمم پڑھائی کا یہ ثواب ہے، اور آگے پھر کتنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کی نیت اور اخلاص کتنا ہے۔ اصل دعا کرنا کوئی بات جان دے لینا، پھر نماز پڑھ کے پھر کھانا کھانا۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا